السلام علیکم محترم طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کا خلاصہ، جس کے مصنف محمد حسین آزاد ہے اور یہ ان کے بہترین انشائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا لکھتے ہیں۔ ایک بہترین انشائیہ جس میں مصنف حسین آزاد ملک فنا کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں مختلف فرقوں، علاقوں اور مختلف پیشوں سے منسلک لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بقائے دوام دو طرح سے ہے، ایک روح کا باقی رہنا اور دوسرا اپنے قول و فعل کے ساتھ بعد از مرگ یاد کی صورت اپنے نام کے ساتھ باقی رہنا۔ ایسے ہی نام کمانے والوں کے خیالات میرے ذہن پر چھائے ہوئے تھے کہ میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک میدان وسیع دیکھتا ہوں کہ جس میں تمام لوگ جمع تھے اور کامیابی کی تدبیر کر رہے تھے۔ پہاڑ کی ایک چوٹی سے اچانک شہنائی کی آواز آنے لگی جس نے بہت سوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن وہ پہاڑ چڑھنے میں سر پور اور سینہ توڑتا۔ انسانی ناخن ہی کچھ تدبیر کر سکتی تھی۔ آواز انسانوں میں جان پیدا کرنے والا تھا، لیکن کچھ ہی لوگ اس کا مذاق رکھتے تھے اور اوپر چڑھنے لگے۔ وہاں کچھ عورتیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی اور اپنے مقصد سے بھٹکاتی، دراصل وہ عورتیں نہیں بلکہ غفلت، عیاشی، خود پسندی تھی۔ ان کی طرف مائل ہونے والوں میں مختلف اقوام اور زمانوں کے لوگ شامل تھے۔ ان میں کچھ لوگ گروہوں کی شکل میں الگ الگ راستوں سے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جس قدر قریب جاتے آواز کانوں میں رس گھولتی۔ مختلف آلات، کاغذات اور سامان ان لوگوں کے ہاتھوں اور بغلوں میں تھا۔ ایک فرشتہ رحمت میرے داہنے ہاتھ کی طرف کڑا تھا، کہنے لگا منہ پر نقاب ڈالو، اور میں چڑھنے لگا۔ ایک ہی سپاٹے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے۔ وسیع میدان میں روح فضا ہوا چلنے لگی اور قوس قزح کے رنگوں سے وہاں شہرت عام اور بقائے دوام کے الفاظ عیاں ہوئے، جسے دیکھ کر پہاڑ پر چڑھنے کی تھکاوٹ دور ہوئی۔ ایک محل کے درمیان میں حور شمائل پری چاندی کی کرسی پر بیٹھی شہنائی بجا رہی تھی۔ اب اس کی شہنائی سے خیر مقدم، خوش آمدید، صفا آوردید کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لشکر گروہوں میں تقسیم ہوا اور مختلف دروازوں پر مورخوں کا گروہ ایستادہ ہوا تاکہ لوگوں کو اندر لائے۔ ایک تخت طلسمات پر بادشاہ آتے ہیں جسے مورخ اندر لاتے ہیں، وہ مہاراجہ بکر ماجید تھے اور تخت سنگاسن بتیسی۔ پریاں یہ کہہ کر واہ ہوئی کہ جب تک چاند کی چاندنی چمکتی ہے آپ کا سکہ نہیں مٹے گا۔ پھر راجہ بھوج اور کالی داس شاعر آتے ہیں جنہوں نے 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی جاوید بخشی۔ اسی طرح مختلف بادشاہوں، پہلوانوں، شاعر جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے اور اسی کے ساتھ اسی دنیا میں نام کمایا، ان کا ذکر ملتا ہے۔ ایک خاصیت کے ساتھ دربار میں لایا جاتا ہے، جن میں رستم پہلوان، اس کے ساتھ کہنسال فردوسی اپنے شاہ نامے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ سکندر اعظم، افلاطون، ارسطو اور جالینوس ایک ساتھ آتے ہیں۔ بہت سے بادشاہوں جن میں صرف ہارون الرشید اور مامون الرشید کا انتخاب کر کے داخل محفل کیا جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ جی ہاں، بادشاہ محمود اور ایاز ایک ساتھ آتے ہیں۔ فارسی شعراء جن میں انوری، خاقانی، ظہیر فاریانی کا انتخاب ہوتا ہے۔ چنگیز خان کو سب حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر وہ تلوار نکال کر آتے ہیں جن پر خونی حرفوں سے لکھا تھا کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے بھی سب مخالف ہوئے، لیکن اسے ایک مرد بزرگ جس کا نام محقق طوسی تھا ہاتھ پکڑ کر اندر لاتے ہیں۔ بولی سینا محقق طوسی کے سر پر تاج رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے بھی میری کلاه شہرت میں نام کمایا ہے۔ امیر تیمور لنگڑاتا ہوا
کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ حافظ شیرازی اپنے شیشہ مینائی کو لے کر دربار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس نکل جاتے ہیں۔ شیخ سعدی گلستان و بوستان کو لے کر لڑکوں کے غول میں یہ کہہ کر چلے گئے کہ دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں۔ ٹیپو سلطان جو تیموری تمغہ لگے کرسی کو گھسیٹ کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں جس نے ہمایوں کو شکست دی تھی۔ اکبر بادشاہ جس کو لینے ہر فرقہ کے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور لے آتے ہیں۔ مغل بادشاہ جہانگیر مخمور اور نشہ میں چور اپنی بیگم نور جہاں کو ہاتھ سے پکڑے آتا ہے۔ میر امارت شاہ جہان اپنی جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ ان کے بھائی اپنی آنکھوں اور بچوں کے خون کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک وزیر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ جو کیا گیا وطن میں امن عامہ کے لیے کیا گیا۔ محمد شاہ رنگیلا جس کے پیچھے نادر شاہ افشار شمشیر برہنہ لیے آتے ہیں، اہل محفل یک زبان ہو کر محمد شاہ رنگیلا کے واسطے نعرہ ہوتے ہیں کہ نکالو نکالو۔ وہ فوراً دوسرے دروازے سے نکال دیے جاتے ہیں اور نادر شاہ چنگیز کے پاس جا بیٹھتے ہیں۔ قصیدہ کے بہترین شاعر مرزا رفیع سودا آتے جس کے منہ سے رنگا رنگ پھول جڑ رہے ہیں، مگر بعض پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تھے، لوگ پھر بھی دامن پھیلائے پیچھے پیچھے آتے تھے۔ میر بد دماغ پرواہ کیے بغیر آ کر بیٹھے۔ خواجہ میر در دنیا کی بے بقائی بیان کرتے ہوئے آئے۔ میر حسن اپنی سحر بیانی کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ انشاء اللہ خان انشاء بہروپ دکھاتے آئے، کبھی عالم تو کبھی نشے کے روپ میں داخل۔ جرت، ناسخ، آتش، مومن سب اپنی اپنی خاص ادا کے ساتھ شریک محفل ہوئے۔ میر امن دہلوی اپنے داستان چہار درویش کی عام اسلوب کے ساتھ آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے لکھنؤ بانکے صاحب مرزا سرور اپنے فسانہ عجائب کے گنجلک اسلوب کے ساتھ نمودار ہوئے۔ شاعر ذوق اپنی خوش اسلوبی کے ساتھ سب کو خوش کر کے داخل ہوئے۔ سودا نے ان کے سر ملک الشعراء کا تاج رکھ دیا۔ اچانک ایک نقارہ بجا اس زور کا کہ سب کے کان گنگ کر دیے، اور ساتھ ہی مرزا غالب داخل محفل ہوئے جس کی مشکل بیانی کسی کو سمجھ نہ آئی، مگر سب واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہ گئے۔ آخر میں ایک کرسی بچی اور آواز بلند ہوا کہ محمد حسین آزاد کو لاؤ۔ کسی نے کہا اس نے ایک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے، نہ آئے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میدان میں آنے کے لیے اٹھا تو فرشتے رحمت نے ہاتھ پکڑا اور اتنے میں میری آنکھ کھلی اور شکر ادا کیا کہ مردوں میں سے زندہ آیا۔